نبیر فخر المشائخ شہزادہ شمس العلماء حضرت الحاج سید ظفر اقبال صاحب قبلہ آج کے اس خوبصورت سیمینار کو رونق بخش رہے جملہ علماء کرام عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی پور کی اس قدیم خانقاہ میں یہ جو پہل کیا ہے، پہلے تو قلبی مبارکباد میں پیش کروں گا اس کے لیے۔ آج کے زمانے میں جس چیز کی سخت ضرورت ہے اسے محسوس کرتے ہوئے یہ قدم بڑھایا گیا، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائیں۔ مجھے جو مقالہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا عنوان سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے درخشندہ پہلو ہیں۔ میں نے اس پہ کوشش کی ہے، کام بہت بڑا تھا، ذات میری بہت چھوٹی تھی۔ یہ کرم ہے سرکار گرم دیوان شاہ کا، فیضان ہے حضرت فخر المشائخ کا کہ یہ کام ہو گیا الحمدللہ۔ میں نے اپنے اس مقالے کو 64 صفحات پہ مشتمل کیا ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 5 منٹ یا 10 منٹ میں اپنی گفتگو اس مقالے کا نچوڑ جو میں پیش کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ یہی ہے کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس پہ سوار نہ ہوا وہ نہایت خسارے میں چلا گیا، اللہ کے غضب کو اس نے دعوت دیا۔ میں جب اس مقالے پہ پہنچ رہا تھا، لکھ رہا تھا، تو یہ حدیث بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے مثال کشتی نوح سے ہی کیوں دی ہے؟ بہت ساری تشبیہ ہو سکتی تھی، مگر کشتی نوح کا ذکر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ تو اس کے جو سب سے اہم جز پہ میں پہنچا وہ یہ تھا کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کا پس منظر ذرا ملاحظہ کر لیں۔ پس منظر کیا تھا؟ جب طوفان نوح آ رہا تھا، حضرت نوح کو الہام ہوا تھا کشتی نوح کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، یہاں ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو اہل بیت ہی صرف ایک سہارا ہے، کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے، ایمان کو چاشنی دینا ہے تو اہل بیت کا دامن تھام لیا جائے، یہی اس کا پس منظر ہے۔ اور بہت کچھ اس تعلق سے بھی ہم نے تفصیلاً ذکر کیا ہے اپنے اس مقالے میں۔ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی زندگی پہ آؤں، چوتھے امام۔ آپ کی جو مکمل زندگی ہے وہ 57 یا 58 سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام کا سراپا نظر آتے ہیں، کس طریقے سے سیرت کو اتارا ہے امام پاک نے۔ اور یوں ہی نہیں اہل بیت کی تمثیل کشتی نوح سے دی گئی ہے، ہر امام کو دیکھا جائے گا، ہمارے مقالہ نگار حضرات تشریف لے آتے رہیں گے، الگ الگ موضوع سے وہ بولتے رہیں گے، سب کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے گا تو وہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو بہو نمونہ ہمیں نظر آئے گی۔ جب امام پاک کی 57 اور 58 سالہ زندگی کو ہم نے بٹورا ہے، ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، تو ہم نے ان سے 9 پہلو اخذ کیے ہیں۔ 2 پہلو ہم نے فضیلت کے لیے ہیں، 2 پہلو ہم نے خوف خدا سے لیے ہیں، اور 3 پہلو ہم نے آپ کی زندگی کے وہ درخشندہ پہلو لیے ہیں جو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر 2 پہلو ہم نے آپ کے ان فرامین پہ
روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ان فرامین پہ اگر انسان چل گیا تو بچ گیا، اور اگر اس سے ہٹ گیا تو نجات کا راستہ اس سے کہیں دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام پاک کی زندگی کی جو فضیلت ہے، اگر اسے پیش کیا جائے تو فضیلت کے باب میں بس اتنا سا کہا جائے گا جسے حضرت شیخ حسین الحق قادری نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی کتاب مدحت امام زین العابدین میں مدحت میمیہ کا قصیدہ میمیہ کی تفصیل کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں سیدنا امام پاک امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں معاصر ائمہ کرام بیک زبان شہادت دیتے ہیں کہ آپ اپنے اہل زمانہ میں اہل بیت کے درخشاں ستارے اور ان میں علم و فضل کے اعتبار سے سب سے افضل تھے۔ چنانچہ حضرت زہری سے روایت کرتے ہیں کہ امام زہری نے فرمایا لم ادرک من اہل البیت افضل من علی بن حسین، میں نے اہل بیت میں حضرت علی بن حسین سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ اور اسی روایت کو اگر آگے بڑھایا جائے تو حضرت عبد الرحمن نے اپنے والد زید بن اسلم سے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ما رأیت فیہم مثل علی بن حسین، میں نے اہل بیت میں حضرت علی بن حسین کی مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اگر اسی روایت کو آگے بڑھایا جائے تو امام مالک نے ابن وہب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لم یکن فی اہل البیت مثلی، اہل بیت میں کوئی ان کے مثل نہیں۔ یہ امام زین العابدین کی مختصر سی زندگی جو ہم نے اس کا نچوڑ پیش کیا ہے، اس نچوڑ کی فضیلت یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب خوف خدا کو دیکھیں، آج ہمیں جس چیز کی سب سے سخت ضرورت ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت پسپائی کی طرف جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کی زندگی ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تو وارف المعارف کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے وضو کرنے بیٹھتے تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرے کا رنگ اس قدر بدل جایا کرتا تھا کہ چہرہ پہچاننا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے آپ سے پوچھ دیا امام آپ تو فرزند رسول ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، امام آپ کا گھرانہ اللہ کے رسول سے ملتا ہے، آپ کا یہ حال کیسا ہو جاتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں، نماز اللہ کے ہاں پیشی کا وقت ہے، بھلا کون ایسا نادان ہوگا جو رب کائنات کی پیشی کے وقت ہنستا ہوگا اور کھلکھلاتا ہوا رب کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا؟ یہ امام زین العابدین ہے، رب کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف اس کے دلوں میں سمایا ہوا رہتا ہے۔ اب امام پاک کے وضو کا جو عالم ہم نے پیش کیا، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کتنے خدا ترس تھے، کتنے خدا ترس تھے۔ جب وضو کرتے تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا تھا تم پر افسوس ہے، کسی نے آپ سے دریافت کیا تھا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا تم پر افسوس ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں ہوں اور کس سے مناجات کا ارادہ کر رہا ہوں؟ خدا بند قدوس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس سے مناجات کا ارادہ کر رہا ہوں۔ میرے چہرے کی رنگت یہ بتا رہی ہے کہ یہ دربار کوئی اور دربار نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے ادب کا یہ قرینہ ہے، خوف کا یہ عالم ہے۔ اب ذرا سا امام پاک کے درخشندہ پہلو میں سے ایک پہلو کو لے لیتے ہیں۔ امام پاک نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے اور سیرت رسول کا کس طریقے سے مظہر ہو کر کے زمانے میں اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، عمر بن دینار کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد بن اسامہ بن زید سخت بیمار ہو گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت محمد بن اسامہ رونے لگے،
آپ نے ان سے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو حضرت محمد بن اسامہ نے بتایا کہ میرے اوپر قرض ہے جس وجہ سے میں رو رہا ہوں، قرض ہے میرے اوپر جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ امام پاک فرماتے ہیں محمد بن اسامہ اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا قرض بتاؤ کتنا قرض ہے۔ تو محمد بن اسامہ نے فرمایا تھا کہ 15,000 دینار ہمارے اوپر قرض ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، رو رہا ہوں۔ امام زین العابدین فوراً جواب دیتے ہیں محمد بن اسامہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اب تمہارا یہ قرض امام زین العابدین کے اوپر ہے اور اس قرض کو اتار کر کے زین العابدین تمہیں خوشی محسوس کرانا چاہتا ہے، تمہیں خوشی دینا چاہتا ہے۔ یہ امام پاک کے وہ درخشندہ پہلو تھے جو سیرت کے آئینے میں ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک فرمان لے لیتا ہوں امام زین العابدین کا، ایک فرمان لے لیتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی اور نصیحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اپنی مکمل زندگی میں 5 آدمیوں سے دوستی کبھی نہ کرنا، اگر 5 لوگوں سے دوستی کر لیا تو زندگی خسارے میں پڑ جائے گی۔ پہلا لکھتے ہیں فاسق سے کبھی دوستی نہ کرنا، دوسرا لکھتے ہیں جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، تیسرا فرمان آپ کا ہے کہ بخیل اور کنجوس سے کبھی دوستی نہ کرنا، چوتھے میں فرماتے ہیں کہ احمق سے کبھی میل جول نہ رکھنا، اور 5ویں میں فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والے سے کبھی میل جول نہ رکھنا۔ اس کی تفصیل تو میں ضرور پیش کرتا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ مقالے میں آپ تمامی حضرات سے پڑھیں گے اور اس فقیر کو دعاؤں سے نوازے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔